अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज के शो का आगाज़ भी हम अपने एज़ यूजुअल कन्वेंशनल अंदाज से करेंगे। टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे और साथ साथ अखबारात क्या कहती हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। अपने इस दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे, रमज़ान मुबारक का महीना है और ऐसे में इंडिविजुअल्स भी और ख़ास तौर पर NGO सेक्टर राशन की तकसीम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ास तौर पर मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए। ऐसे में नज़्म व ज़ब्त को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से जो ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं वो इसको डिस्टर्ब करते हैं ख़ास तौर पर। और साथ साथ आखिरी जो सेगमेंट है उस पर बात करेंगे दूसरे अशरे की फजीलत और सब्र और शुक्र को किस तरह अपनाया जाए, किस तरह अपनी तबीयत का हिस्सा बनाया जाए, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज़ाहिर हम देखते हैं माशरे में ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट के साथ और एक बहुत बड़ी हैपनिंग जो कि आज होने जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है और हमने देखा कि जिस तरह की सूरत हाल, सियासी और मुआशी सूरत हाल पैदा होती है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जो कि पंजाब और KP के इलेक्शंस के रिलेट करता हुआ फैसला है, हमने देखा कि जिस तरह उसके बाद की सिचुएशन पैदा होती है उसको रिव्यू करने के लिए आज ये अहम इजलास बुलाया गया है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी में आर्मी चीफ साहब भी शिरकत करेंगे और साथ साथ अस्करी क़यादत है वो भी इसका हिस्सा होंगी। हमें ज्वाइन किया है हमीद भुट्टो साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमीद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी, सबको हमीद साहब आज वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब, आज का जो अहम इजलास है इस हवाले से क्या कहेंगे, बहुत अहमियत का हामिल है? आज का जो वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास कौमी सलामती का बुलाया है उसमें यकीनन सब पाकिस्तान की कौम समेत पूरी दुनिया की नज़रें भी हैं, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर 100 मोर नोटिस लेके इलेक्शन के हवाले से थोड़े से जज्बाती किस्म के जो फैसले सामने आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान की सियासत में और आवाम में थोड़ा सा एक स्ट्रेस किस्म का डेवलप हुआ है। सही। और सुप्रीम कोर्ट का जो काम है कि हमारी अदलिया का, बाकी भी जितनी अदलिया है, वो अपने काम करने के बजाय अब आस्ता आस्ता उनका काम कोई दूसरा होता जा रहा है, जो हर इदारों को अपना काम करना चाहिए। हमारी जो असम्बलियाँ हैं वो अपना कानून साजी करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और इलेक्शन वक्त पे करने के हवाले से हमारी हुकूमत वक्त भी बात करिए कि इलेक्शन से हम पीछे नहीं हटना चाहते, नहीं बैक हो रहे। उसके बावजूद 2 सूबों में इलेक्शन करवाने की बात करना और फुल कोर्ट को हट के 3 रुकनी जजों का एक फैसला आ जाना, उससे हुकूमत समेत पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी तशवीश आई है जिससे खुद अदलिया के ऊपर सवालिया निशान भी उठता जा रहा है। अदलिया के अंदर लाखों केस आवाम के मुख्तलिफ छोटे जुराइम से लेके बड़े इश्यूज़ पे पड़े हुए फाइल लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर वहाँ पे कोई अपने ऊपर कानून लागू करने के बजाय या अपने ऊपर अदलिया के ऊपर कोई 100 मोर नोटिस लेने के बजाय सिर्फ हम खुद पॉपुलर होने के लिए, पॉपुलरिटी लेने के लिए ऐसे ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो लोगों की पगड़ियाँ उतारने से लेके लोगों को स्ट्रेस कम करने के बजाय उल्टा टेंशन क्रिएट करने के जो फैसले हो रहे हैं। तो उसमें कौमी सलामती काउंसिल का, जिसमें सारे इदारे और हुकूमत के अहम जो वज़ीरें बैठ के इस पर सोचे कि जैसे कल कौमी असम्बली में भी करारदाद इस फैसले के हवाले से 3 रुकनी कमेटी के आ चुकी है और उसमें भी बहुत सारे हमारे असम्बली के मेंबर ने खुल के अदलिया के हवाले से बहुत सारी बातें भी की हैं और उसमें बहुत सारी बातें बड़ी अहम है और कुछ ने जज्बात का इजहार भी किया है। मगर जज्बात का इजहार हमें कहीं भी किसी तरफ से नहीं होना चाहिए और कहीं भी नहीं करना चाहिए। जज्बात से अगर हम अपनी जज्बात अपने फैसले करेंगे ज़ाती अना की खातर या किसी को फेवर के लिए, तो उससे इदारों की वक़ार साख ख़राब होगी और उसमें मुल्क की तरफ जिस तरह मुख्तलिफ इदारों की तरफ हम डॉलर और बाकी चीज़ों के लिए देख रहे हैं, उनका ट्रस्ट एतमाद हम पे ख़राब होगा। इस सारी सूरत हाल में हमारा कौमी सलामती का जो आज इजलास है वो बड़ा अहम है। उसमें बाकी जो हमारे इदारे हैं जिसमें अस्करी क़यादत है, वो देखते हैं कि किस तरफ इस सूरत हाल को देख के क्या फ़ैसला करते हैं और मुश्तरका मुल्क की मुफाद में फ़ैसला होना चाहिए। सही। अच्छा हमीद साहब, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। ऐसी सूरत हाल में हम अगर बात करें, क्योंकि हुकूमत बता चुकी है बार बार कि इलेक्शन की डेट भी बता चुकी है, उसके बाद ये भी कहा गया कि जी पैसे भी, उसकी भी शॉर्टेज है, हम कोशिश करते हैं कि ये सारी इस अमल को देखा जाए। इन सारी जो बातों के बावजूद हमने देखा कि जिस तरह अपोजिशन का रवैया रहा, ख़ास तौर पर बार बार इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है आवाम में भी और फिर उसके बाद उनको उठाया भी गया। क्या समझते हैं
اس ساری صورتحال میں ایک تھوڑی رسپانسبلٹی دکھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ اپوزیشن کا یہ پہلا وقت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی اپوزیشن ہے جو اپوزیشن کرنے کے بجائے ایک جارحانہ قسم کا سخت رویہ گالی Propaganda. گلمچ جی جی. اور سوشل میڈیا پہ جی. پاکستان کی عزت وقار بھی خراب کرنے سے گریز نہیں کیا جا رہا. منا ایک جیسے ایسے لگے کہ جیسے اس ملک کے وفادار کے بجائے ملک کی کوئی دشمنی پہ کوئی اترا ہوا ہو. جی. ہمیں اگر اپوزیشن کرنی ہے، ماضی میں بھی اپوزیشن ہوتی رہی ہے، جیل بھرو تحریک سے لے کے ساری تحریکیں چلتی رہی ہے، سخت سے سخت اپوزیشن بھی ہوتی رہی ہے. ایون یہاں پہ مختلف اہم جو حکومتوں کے خلاف لوگ تھے، ڈکٹیٹر جس کو ہم کہتے تھے، اس کے خلاف بھی اگر بات کی گئی تب بھی اپوزیشن اس طرح کی نہیں ہوئی ہے. اپوزیشن جیسے ابھی ہو رہی ہے، جیسے یہ ملک کے لوگ نہیں ہوں یا یہ ملک کی حکومت کرنے یا ان کو عوام نے نہیں چنا، جیسے کوئی موجودہ حکومت ایسی آ گئی جو غرب سے آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے. ان کو بھی عوام نے چنا ہے، ان کو بھی عوام نے چنا. ہر بندے کو اپنی باری باری میں اپنا کام کرنا چاہیے. کسی کے خلاف ایسی غلیظ قسم کی زبان استعمال کر کے اسمبلی کے اندر جس طرح رویہ بائیکاٹ اور خود اسمبلی سے استعفیٰ دے کے بھاگنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، پھر اسی اسمبلی میں آنے کی باتیں کر کے اور یو ٹرن مار کے جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے، ایسی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اپوزیشن ہونی چاہیے. اب اپوزیشن کے بغیر کوئی بھی جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی. جمہوریت کیا حسنی اپوزیشن سے ہے اور بہتر تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تنقید برائے تنقید کا اس ملک کے اندر ابھی جو صورتحال ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. جیسے ابھی آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک تک سب کہتے ہیں کہ جی ہماری جو اس ملک کے اندر معاشی حالت خراب ہے، ہمارے پاس ماضی میں جس طرح کے قرضے پیسے دے کے جس طرح ہم نے چیزیں خراب کی ہیں، ہر سسٹم کے اندر بہت ساری مسائل موجود ہیں. ہم ڈالرز کے لیے مختلف اپنے ہمسائی ملکوں سے لے کے اپنے دوست ممالک تک کے ہاتھ پھیلا بھی رہے ہیں، ان سے قرض مانگ رہے ہیں. اس کے باوجود ہماری اکانومی کی جو حالت پھر بھی باقی بہت سارے ممالک سے اچھی ہے. ایسا نہیں کہ ہماری کوئی حالت خراب ہے یا ہم کوئی پریشانی یا کوئی ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. مگر مسائل وقتی طور پہ آتے ہیں، اس لیے مسائل اسی جو گالی گلم قسم کی اپوزیشن رہے اس سے ہمارے بہت سارے ممالک جو ہمیں مدد کرتے ہیں وہ تھوڑا سا خاموش ہو چکے ہیں. ہمیں جب پازیٹیو قسم کی سوچ ہوگی، اس ملک کی ترقی کے لیے سارے ادارے کام کریں گے، عدلیہ سے لے کے ہماری اسمبلیاں ایک سوچ پہ جب چلیں گی تو ہم سب ہماری مدد بھی کریں گے اور یہ سارے مسائل جس سے ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا اور اخبارات کی اگر شہ سرخیوں کی بات کریں تو یہاں ایک ہیڈ لائن ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جی امریکی سفیر کی ڈار سے ملاقات، آئی ایم ایف معاہدہ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی. اسحاق ڈار صاحب لگاتار جب سے انہوں نے اوتھ لیا ہے اور منسٹری سنبھالی ہے، سیٹ سنبھالی ہے، ہم نے دیکھا کہ مسلسل وہ اسی چیز پہ اسی اسٹرگل میں ہے کہ کسی طرح ڈالر کو نیچے لایا جائے، اکانومی کو بہتر بنایا جائے. اب یہ جو آئی ایم ایف کا یقین دہانی ہے، کیسا سمجھتے ہیں؟ خوشائند عمل ہے؟ بالکل بہترین ہے. اسحاق ڈار آئی ایم ایف سے مسلسل پہلے دن سے ایز اے وزیر خزانہ بات چیت کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارے وفد یہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے بھی کچھ لوگ آ کے آئی ایم ایف کے یہاں پہ چیزیں ٹھیک کرنے کی اصلاح جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جب تک کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، 300 سے زائد ایسے بھی خاندان ہیں جنہوں نے صرف اس ملک سے پیسہ لیا ہے اور دینے کی بات نہیں ہے. اور بہت سارے اسٹیٹ بینک سے لے کے بہت سارے اداروں نے بھی کھل کے بتایا ہے کہ ماضی کی حکومت میں ایسے لوگوں کو بغیر سود کے زیرو صفر پہ سود دے کر پیسے دیے گئے. وہ 600 سے زائد کوئی لوگ ہیں اور آئی ایم ایف کی کمیٹی نے خود نشاندہی کی ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے پیسے واپس لیے جائیں. جہاں جو ڈالر پاکستان کے اندر ہمارے کوئی 300 سے زائد ایسے لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں جن کی بھی کل ذکر ہوا ہے کہ ان سے پیسے وصول کیے جائے اور جو کیش میں یہاں پہ پاکستان کے اندر ڈالر اور باقی ساری بہت ساری چیزیں ہماری منی جو ہے پاکستانی روپیہ وہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے بینکوں کے اندر. ہم لوگوں نے پیسے ڈالنے کے بجائے ٹیکس جمع کرنے کے بجائے بہت سارے جو ہم لوگوں نے مسائل خود کریٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اس کی پلاننگ بھی کل ہوئی ہے اور یقیناً اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اور جس طرح ہم دنیا کے ساتھ پلاننگ کر کے نہیں چلیں گے، اپنی پلاننگ کر کے غیر ضروری پلاننگ کر کے چلیں گے تو پھر ہم ناکامی کی طرف دیکھیں گے اور ملک کی ترقی کی رکاوٹ ہم بہت سارے اداروں کے ساتھ ہمارے لوگ بھی اب جو پراپر طریقے سے ٹیکس نہیں دیتے جہاں ان کا مائنڈ ٹیکس نہیں دینے کا ہے تو اس سے مسائل بڑھنے کی چانس زیادہ موجود ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکس کا آپ نے ذکر کیا اس میں گرے اکانومی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے ڈاکیومنٹ نہیں کیا جاتا، اس طرح کاغذوں میں نہیں لایا جاتا، ٹھیلا ہے، یہ ساری دکاندار ہیں اور کوئی کوشش بھی نہیں کرتا اس طرف آنے کی؟ ہمارے ملک کے اندر لوگ کوشش نہیں کرتے. میں ایک باہر کسی ملک میں گیا تو وہاں پہ ایک ہمیں افغانستان کا بندہ ملا اور وہ بڑا اپنے ملک کو گالیاں دے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں آپ اپنے ملک کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہاں دوسرے ملک میں بیٹھے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ جی میں یہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ روزانہ دکان 12 بجے سے بند کر کے روزانہ کے بنیاد پہ فائل کرتا ہوں. اگر میں نے وہ فائل نہیں کی تو دوسرے دن میرے اوپر اتنے ڈالر کا جرمانہ لگ جائے گا. ایک پائی کا حساب اگر آگے پیچھے بھی نے کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. مجھے پکڑ کے بند کر کے اور باقی فائن مارے جائیں گے. تو میں وہاں سے اس کو سلام کرتے اٹھا. میں نے کہا اگر یہی ٹیکس لینے کے لیے آپ کے ملک میں آتے تو آپ اس کو گولی مار دیتے. اور آپ یہ جو ایزی پیسہ کہ دکان پہ بھی آپ چھوٹی سی شاپ پہ ڈیلی کی بنیادوں پہ اپنا حساب کتاب کھاتا سیدھا کر کے جا رہے ہو, تو یہ چیز اگر اپنے ملک میں کرتے تو آپ کا ملک بھی ترقی کرتا. اور میں نے سوچا کہ جب دنیا کے اندر ہم ایک سال کے بعد دنیا میں روزانہ کی بنیادوں پہ ہم ٹیکس فائل کرتے ہیں بہت سارے ممالک میں جو میں نے دیکھا, مگر پاکستان میں ہم جس طرح ٹیکس فائل کرتے ہیں اس میں سے 90% چیزیں ہم چھپا دیتے ہیں. اور بینکوں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ٹرانزیکشن کرنے کے بجائے یا کاروبار سیدھا کرنے کے بجائے یا بلیک منی کو جس طرح ہم اپنے پیسے جو ہیں وہ چھپا کے اس کا حساب کتاب صحیح سے نہیں دیتے. سرکاری ملازمین کو تو مجبوراً دینا پڑتا ہے, مگر یہاں پہ اگر چھوٹے دکاندار سے لے کے جیسے آپ نے کہا کہ جی سیلون سے لے کے ٹھیلے تک ہے وہ کاروبار تو کرتے ہیں, مگر جب ان کے اوپر ٹیکس کی بات کی جاتی ہے تو غربت سے لے کے بہت سارا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہم غریب ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم جہاں وہ کہتے ہیں جی ہم ان پڑھ ہیں, اس طرح کی بات کر کے اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر کے کوئی نہ کوئی سفارش کرا کے جان چھڑا دیتے ہیں. اور دوسرا ہمارے جو بگ بزنس مین ہیں جو بڑی صنعت کار ہیں جو ٹیکس ریٹرن کے نام پہ اور مختلف اداروں کو جو فلاحی اداروں کو پیسے دے کے پھر وہ اپنے آپ کو ٹیکس بچا کے ٹیکس چوری کرتے ہیں, اس کا ایف بی آر کے اندر بہتر میکینزم جب نہیں بنے گا, ہم ان کو پیسے لے کر باقی ان کو جو ویلفیئر اور باقی چیزوں میں پیسے ہمارے جو ٹیکس کے ضائع ہو جاتے ہیں اس کی پراپر ایف بی آر میں ہمیں حکومت کو قانون سازی کرنی پڑے گی. اگر اسی قانون سازی پہ ہمارا ایف بی آر چلا تو پھر ہماری ترقی کی رکاوٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میکینزم میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, اردو اخبارات کی طرف اگر نظر ڈالیں حمید صاحب تو ایک بہت اہم سٹوری ہے جسے بار بار حکومت نے بھی یہ بتایا عوام کو کہ یہ بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ فل بینچ بنا دے, فیصلہ قبول کر لیں گے. وزیر اعظم صاحب کا ایسا کہنا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سپریم کورٹ کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے ہیں فل کورٹ کی تو فل کورٹ بننا چاہیے. جب تک فل کورٹ نہیں بنے گا تو وزیر اعظم نے کھل کے کہا ہے کہ ہمیں فل کورٹ بننے کے بعد کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے ہمیں اور پوری قوم کو بھی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ آپس میں ججوں کے جب بیانات سامنے آ چکے ہم سب دیکھ رہے ہیں, رجسٹرار سے لے کے اس کو ہٹا کے باقی ججوں نے جس طرح خط اوپن لکھ کے سامنے لے کے آئے, میں وہ کھل کے یہاں پہ بھی بات کروں گا تو شاید پھر اس پہ بھی 100 موٹر نوٹس لے کے ہمیں نوٹس دے دیں گے کہ جی ہمیں اس ملک کے اندر عدلیہ نے جس طرح ڈرا کر خوف میں ڈال کر مبتلا کر کے جج اپنے آپ کو جس طرح مقدس سمجھ کے اپنے سمجھتے کہ ہم پہ اوپر کوئی چیز نہیں لاگو ہوتی, ہمارے وزیر اعظم سے لے کے سب کو جس طرح گھسیٹ کر لانے کی عدلیہ میں بات کی جاتی ہے, جہاں اپنی من پسند حکومتیں کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں ہماری عدلیہ میں. اور اس طرح ہی ماضی میں بھی بہت ساری غلطیاں نظریہ ضرورت سے لے کے بہت ساری چیزیں عدلیہ کے اندر ہو چکی ہیں. تو مگر ابھی ان چیزوں کو ختم کر کے ہماری فل کورٹ بنا کے جو فیصلہ آئے سب جج مشترکہ قابل احترام ہے اور سب کا جو فیصلہ آئے جس طرح وہ سب اپنا فیصلہ دے چکے ہیں اس پہ عمل کیا جائے تو یقیناً جیسے وزیر اعظم پاکستان اور باقی کہہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بہتر ہی آئے گا اور پازیٹیو ہوگا. اور الیکشن ملک کے اندر یقیناً جلدی ہونے والے ہیں. صرف اس پہ عدلیہ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ایک فیصلہ پنجاب ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو خود وہ غیر قانونی ہے کہ سپریم کورٹ ایک اپنی کورٹ کا احترام نہیں کرتے ہوئے ایک دوسری کورٹ جا کے
فیصلہ کرنا جہاں اس پہ ایکشن لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے. اور جیسے بہت سارے ہماری اسمبلی کے اندر بات ہوئی کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جس طرح آیا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کو کون بچائے گا. اس طرح کی باتیں اس ملک کے لیے بھی بڑی نقصان کار ہیں. اچھا حمید صاحب، ایک بہت اہم سٹوری ہے، میں ظاہرہ یہاں یہ ڈسکس کرنا لازمی سمجھتا ہوں. فوج ہر خطرے، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے. آرمی چیف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بیانات چیف صاحب کی طرف سے آتے ہیں، آرمی چیف صاحب کی طرف سے، یقیناً یہ بہت ضروری ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے آرمی چیف جیسے لائن آف کنٹرول پہ کل گئے اور مسلسل جس طرح لائن آف کنٹرول پہ بات کرتے ہیں دلیری کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پاکستان کو ظاہری بات ہے ارد گرد کے ہمارے جو ہمسائی ہیں بہت سے چیلنجز ہیں، خطرات ہیں، اور ان کی بھی ہم تاڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کرے تو ان پہ ہم حملہ کر دیں، ان کو نقصان دیں. ہم اس بات پہ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہماری فوج ہے، جو پاک فوج ہے، جو دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ خود پہ سینوں پہ گولیاں کھا کر اپنے شہید فوجی جس طرح سے ہو رہے لائن آف کنٹرول پہ، اگر ہماری یہ دفاع فوج نہیں کرے، یہ ادارے نہیں کرے، تو ہم کبھی کے بہت پیچھے چلے جائیں. اور ہماری سیاست سے لے کے بہت سارے معاملات میں اداروں کے اندر ہماری پاک فوج کا بڑا کردار ہے. وہ چاہے لائن آف کنٹرول ہو، چاہے ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارا وانا وزیرستان کا ایشو ہو، جہاں سندھ کے امن سے لے کے بلوچستان کے امن امان تک، پاک فوج کا ہر موڑ پہ وہ صرف متحد ہو کر اور دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی قربانیاں دے کر ہماری سب پاکستان کی قوم کی جانیں بچانے سے لے کے ہمیں ملک کو سلامتی کو لے کے وہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، پاک فوج کو جتنا بھی سلام کرے وہ کم ہے. اور اس طرح کی بات ہمیں مسلسل ہماری آرمی کی طرف سے، وہ چاہے آرمی چیف ہو، ہر جوان پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یہی ہمیں اس ادارے سے امید بھی موجود ہے. صحیح. اچھا، ایک لاسٹ نیوز ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تمام درخواست گزار حج پر جائیں گے اس سال. بہت یقیناً اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور حج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ لوگ جو رہ جاتے ہیں اس فریضے سے یا ان کا نام نہیں آتا حج لسٹوں میں، بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. یہ اس ساری سچویشن میں جس طرح معاشی اور سیاسی صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں ایک اچھی خبر ہے؟ 75,000 سے زائد اس بار جو درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، اور سب کے لیے حج پہ جانے کے لیے جس طرح ہمارے وزیر خزانہ نے بات کی ہے اور مذہبی امور کی وزارت سے بات کی گئی ہے، ایک پازیٹو عمل ہے کہ پاکستان میں ویسے حج کے لیے زیادہ درخواستیں آتی تھی، مگر جو موجودہ صورتحال ہے ڈالر کی، تو اس بار لاکھوں درخواستوں کے بجائے جو 75,000 سے زائد درخواستیں گئی ہیں، تو ویسے ہمارا کوٹا اس سے زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود جو اس میں پھر لوگوں کو ڈراپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں بھی پاکستان حکومت کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سبسڈی سرکار ہماری لوگوں کو حج پہ دیتی ہے. اور جتنی سرکاری حج کے اندر سہولیات ہیں وہ پرائیویٹ حج میں نہیں ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سرکاری طور پہ حج کروں، کیونکہ اس میں آدھے سے زائد پیسے پھر سرکار کے لگتے ہیں. اور سرکار ایسی صورتحال میں جہاں پہ خود مشکلات کا شکار ہے، وہاں پہ بھی ہمارے حاجی بھائیوں بہنوں کے لیے مکمل خرچ کرنے کے لیے، سہولیات دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں پہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں میں، چاہے وہ ترقیاتی کام ہو، ساری چیزوں میں پیسے کٹوتی کیے جا رہے ہیں، مگر حاجیوں کے معاملوں میں کٹوتی نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے جو یہ لوگ جا رہے ہیں یقیناً اس ملک کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں گے. بہت شکریہ حمید بھٹو صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں جو راشن کی تقسیم کرنے کا عمل ہے، اس میں نظم و ضبط کو کیسے بہتر بنایا جائے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
चैन और सुकून के लिए हमें हर हाल में अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल और उसकी इताअत करना है। हम उन सब से इंतकाम लेंगे। हम एक बड़ी जंग का आगाज करेंगे। हर किसी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फैसला तुम्हारा होगा रुच्चाइल। हमें अपना मकसद हर चीज से ज्यादा अजीज है। आपको हमसे गद्दारी करने के जुर्म में इबरतनाक सजा दी जाएगी। अब्दुल हमीद की सल्तनत बहुत जल्द खत्म होगी। तुम मरोगे शहनाज। इस शहर के असल हुक्मरान तो हम ही होंगे। हम उन सबको यहाँ दफना देंगे। बोतान तराशी का खेल अब खत्म हो चुका है। अब खेलने की बारी हमारी है। वो बाज नहीं आएंगे। हम बाएं तख्त पर हमला करेंगे। बंदूकों की आवाज। इन गोलियों को हम दुश्मन पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक दूसरे पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और मैं हूं हुमैर अनवर। और जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक का महीना है और ऐसे में हम देखते हैं कि राशन की जो तकसीम का सिलसिला है ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर इंडिविजुअल्स हों या फिर बहुत सी ऐसी NGOs हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही है। और हम देखते हैं कि ये बहुत ही ऐसा अंदाज से ये काम किया जाता है, लेकिन ऐसे में नज़्म व ज़ब्त को कैसे बेहतर बनाया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी सामने आए कि जिसमें राशन लेते हुए बहुत से मासूम लोग अपनी जान से भी गए। बहरहाल जी, इस सारे अमल को किस तरह प्रैक्टिकल बनाया जाए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग मदद तो करना चाहते हैं मगर उनको मालूम नहीं होता कि कहाँ से शुरू किया जाए, किस तरह शुरू किया जाए, राशन की तकसीम का सिलसिला कैसे बनाया जाए। हमें ज्वाइन किया रब नवाज़ सुल्तानी साहब ने। आप हैं रीजनल मैनेजर इस्लामिक हेल्प। रब नवाज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह के शुक्र। रब नवाज़ साहब, राशन का जो अमल है ये कितना मुश्किल अमल है, क्योंकि हम देखते हैं कि तकसीम का जो सिलसिला है यकीनन बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कुछ इस हवाले से बताएं। देखिए, इसमें अगर इसके सेफ्टी मेयर्स पे ठीक काम कर लिया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता उसके जो ग्रास रूट लेवल है वो ये है कि सबसे पहले तो वो नीडी लोग सर्च किए जाएँ, जो नीड असेसमेंट है हमारी वो ठीक हो, और फिर उनको टोकन दिए जाएँ जी, ताकि, और चूँकि कराची में और ख़ुसूसन सिंध में अब DC साहब की NOC के बगैर आप डिलीवरी कर भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कल भी की है खोखरा पार में, और 4 तारीख को न्यू कराची में भी हमने की, तो उसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई मिस कैजुअलिटी या मिस हैप नहीं हुआ। हाँ, ये है कि उसका प्रॉपर प्लान हो। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जहाँ एक बाउंड्री वाल के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पर जो है वो गेट से हम बगैर टोकन के लोगों को नहीं आने देते जी, और पुलिस जो है हमारी मदद करती है। हम पुलिस के स्क्वाड मौजूद होते हैं और उनको फिर हम बैठा देते हैं, और जब उनके हम वेरीफाई कर लेते हैं उनके टोकन तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अच्छा रब्दुल्ला साहब, ऐसा होता है कि हमारी आवाम है ज़ाहिर है परेशान भी है, मुश्किल सूरत हाल में भी होती है। ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा आया है फिर दोबारा भी वो लाइन में लग जाए या फिर आ जाए, फिर उसे किस तरह हैंडल करते हैं? नहीं, जितने कंटेंट्स हमारे पास, जितनी क्वांटिटी होती है, लेट से अगर हमारे पास 1000 है या 100 है तो टोकन ही उतने इशू हैं। अच्छा, तो वो टोकन के साथ साथ फिर लिस्ट बनती है, वो उसी टोकन के सीरियल थे, और टोकन में सीरियल लिखा हुआ होता है, और वो टोकन जो हम इशू करते हैं वो कोई डेफिनेटली वो विद इन आवर्स तो प्रिंट करा नहीं सकता हमारे टोकन, और उस पर हमारे सिग्नेचर होते हैं, हमारे किसी भी अथॉरिटी के, किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजर के, हमारे मैनेजर के सिग्नेचर होते हैं, उसके बगैर नहीं होता। अच्छा, पूरा एक सिलसिला है, यानी पूरा एक स्टैंप और सिग्नेचर, और इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई डुप्लीकेट या कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर राशन की बात करें तो हमने देखा कि महंगाई भी ज़्यादा है, ज़ाहिर है हर चीज़ के रेट भी ऊपर है। आपको लगता है कि जो गुज़िश्ता साल था इस साल थोड़े जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं, या फिर
उसी तरह चल रहा है सिलसिला जिस तरह पिछले साल? अखराजात तो देखें, जितनी भी इस वक्त जो डिवैल्यू है करेंसी हमारे अखराजात तकरीबन 50% बढ़ गए हैं। अच्छा, लोगों के बेचारों को बहुत मुश्किल काम सही, जिंदगी हो गई लोगों। जी जी आटे के एग्जाम्पल हम देते हैं तो लास्ट ईयर हमने जो परचेज किया आटा जी, वो 630 का 10 kg था, और इस मरतबा जो हमने किया है वो तकरीबन 13 और 1400 में, अच्छा तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है। डबल सही, से भी। सही। अच्छा रब्दवाज साहब, अब राशन की तकसीम का अमल हम देखते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई अगर इंडिविजुअल आके तकसीम कराना चाहता है या फिर कोई और कुछ लोग हैं जो मुस्तहिक अफराद को देना चाहते हैं, मिलके 4 दोस्तों ने प्लान किया कि जी जाके दे दे, तो इस सिलसिले में किस तरह आपसे रब्ता किया जाए, फिर क्या प्रोसीजर है, कोई डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है या फिर कोई सिलसिला होता है जी, वो सब बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामिक चैरिटी है, हमारे जितने भी जो हमारा हेड ऑफिस है लाहौर में है जी, और जब कोई हमसे अप्रोच करता है तो हम कहते हैं कि यार ये पैसे, या तो आप ये पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो या फिर हमें वो चीज़ें खरीद के दे दो। सही है, ठीक है। और हम इस्लामिक हेल्प का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने डोनर को पूरे एतमाद में रखना होता है, हम डोनर को साथ लेके जाते हैं। सही। हमारे बहुत सारे डोनर हैं जो हमें डोनेट करते हैं। लास्ट ईयर हमें जो है विंटर क्लॉथेस हमें दिए डोनर्स ने, स्वेटरें दी। जब लास्ट ईयर जब ये फ्लड आया और वेदर बहुत कोल्ड था, उस वक्त काफ़ी सारा सामान हमें दोस्तों ने दिया जो हमारे डोनर्स थे, और उन डोनर्स को हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें। बलूचिस्तान में भी हमने किया, कलात में भी जाके किया, अंदरून सिंध भी जाके किया। तो हम डोनर को अपने साथ ले जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ चलें और अपने हाथ से तकसीम करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जो हम चीज़ें देते हैं वो उनकी हमारे पास अमानत है और उनकी ईमानत जो है ईमानदार उन तक पहुँचनी चाहिए जो मुस्तहिक लोग। सही। अच्छा रब्दवाज साहब, ज़ाहिर है एनजीओ सेक्टर में हमने देखा कि माजी में जिस तरह ट्रांसपेरेंसी के बहुत से मसाइल सामने आए, फिर हुकूमत ने भी बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए कि इसे बेहतर बनाया जाए, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल वर्ल्ड को बताया कि बेहतर बनाया जाए। अब ट्रांसपेरेंसी को किस तरह जो है वो मैनेज करते हैं अगर इस्लामिक हेल्प की बात करें? इस्लामिक हेल्प में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक हेल्प में 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया जी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम होता है। बगैर डॉक्यूमेंटेशन के हमारे पास काम नहीं होता। सही। डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों में यकीनन मिसहैप हुए होंगे और हुए हैं जी, लेकिन जो मेरी चैरिटी है जिसमें मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ एज ए रीजनल मैनेजर, और मैं सिंध और बलूचिस्तान को देखता हूँ। इवन हमारे दस्तरखान के प्रोजेक्ट हैं जो पंजाब में भी हैं, मैं दस्तरखान के जितने प्रोजेक्ट हैं वो उनको भी मैं देखता हूँ जी। तो उस पर हमने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है ताकि कोई उसमें जो है कोई ऐसा अभाव ना पैदा हो जी, और लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना, इशू ना खड़ा हो। सही। क्योंकि हमारा इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट वो बड़ा सख्त है। सही। तो हमें सारी चीज़ों को बड़ा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होती है। सही। अच्छा रब्दवाज साहब, एक और बहुत बड़ा अहम सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं ज़ाहिर है सफ़ेद पोश भी हैं, नहीं मदद चाहिए लेकिन बोल नहीं पाते या बता नहीं पाते, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टाफ का रवैया होता है अमूमन एनजीओज़ के सेक्टर का, मैंने खुद भी देखा है बजाते खुद, वो अक्सर थोड़ा सा हार्श हो जाता है या वो हो जाता है, ज़ाहिर उन पर भी प्रेशर होता है। नहीं, इस सूरत हाल में किस तरह कंट्रोल करते हैं? इसमें देखें जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अभी लास्ट वीक जो हमारे चेयरमैन हैं जी, वो यूके से आए हुए थे, ठीक है, और हमने डिलीवरी की कोट गुलाम मोहम्मद, ये पुराना नाम जिमसाबाद है, ये तहसील है मीरपुर खास की। हमने वहाँ जाकर डिलीवरी की और फिर ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग और आने और जाने में और काफ़ी डिस्कशन रही तनवीर साहब के साथ। हम उनका शुक्र अदा करते हैं जो हमसे लेने आते हैं। क्या बात है। और हम उनकी दुआओं के तलबगार हैं कि वो हमारे लिए सिर्फ दुआ करें। क्या बात जी। और हम अपने स्टाफ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ मोटिवेट भी करते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने किसी को आपके पास भेज दिया है। क्या बात है जी। आपका रवैया बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, आपका जो फेस है विद गुड स्माइल होना चाहिए जी। और लोगों को आपने तसल्ली और तशफ़ी देनी है। किसी के साथ अगर खुदा ना खास्ता सम टाइम लोगों की दकम पेल हो जाती है जी, या हर बंदा कहता है मेरी सुनो, उसमें अगर कभी हमारा थोड़ा बहुत रवैया सख्त भी हो हम माफ़ी ज़रूर मांगते हैं। सही सही। क्योंकि ये जो इंसान है ना, गरीब के दिल को नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है मैनेजमेंट की कि हमारा स्टाफ
خوش مزاج ہو, خوش اخلاق ہو, اور جو ہمارے بینیفیشری ہوں, کیونکہ بینیفیشری کا جو کرائٹیریا ہمارا بڑا سٹرانگ ہے. جی ہمارے موبلائزر, ہمارے ایس اوز, ہمارے فیلڈ مینیجر جو بینیفیشری کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ واقعی ہی غریب ہوتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں وہاں آنا نہیں چاہتے, اور جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم اس کے گھر بھی پہنچا دیتے ہیں, صحیح. تاکہ وہ ایون فوٹو سیشن پہ بھی نہیں کرنا چاہتے. جی جی. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بیچارہ جو ہے سفید پوش جو ہے اس کو ہم اس کے گھر تک پردے میں سب کچھ کریں. صحیح صحیح. اچھا ربنما صاحب, ظاہر ہے بہت خوبصورت عمل ہے, مشکل عمل بھی ہے راشن کی تقسیم کرنا, اور بہت سے چیلنجز کا بھی اس میں سامنا ہوتا ہے. اب اگر بات کریں راشن ڈرائیوز کی تو کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ جو سامنے نہیں آنا چاہتے, ہم نے جس طرح ڈسکس کیا, اور ایسے لوگ جو اس عمل کو تھوڑا سا خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, کچھ ایسے فیکٹرز بھی موجود ہیں. بالکل. اس طرح کی سچویشن کا بھی سامنا رہتا ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو الحمدللہ کوئی ایسی کیجولٹی کبھی نہیں ہوئی. ہاں ایسے لوگ ضرور ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے, فوٹو سیشن میں نہیں آ سکتے. جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو ہم ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. صحیح. اچھا اگر بات کریں اسلامک ہیلپ کی, یو کے بیسڈ ہے ظاہر ہے, اور یہ این جی او کام کر رہی ہے کافی سالوں سے. اب دیگر ممالک میں بھی کوئی اس طرح کی ڈرائیوز ہیں, راشن ڈرائیوز؟ الحمدللہ اس وقت ہمارا جو ماڈل پروجیکٹ ہے وہ تنزانیہ میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تنزانیہ میں جہاں فوڈ پیک پہ ہم کام کرتے ہیں, وہاں واٹر پہ بھی کام کرتے ہیں, کیونکہ پانی وہاں بہت گندا ہے, مڈی واٹر ہے. اچھا. الحمدللہ ہم نے بہت سارے آر او پلانٹ وہاں لگائے ہیں, 250 سے زیادہ مساجد ہم نے بنائی ہیں, آرفنز کے لیے ہم نے ایکو ولیج بنائے ہیں. صحیح. اور ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے تنزانیہ میں جو ہے ہم اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر ممالک میں ہیں, 5-6 ممالک ایسے ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں اس وقت بھی. صحیح. پاکستان کو چھوڑ کے. جی. پاکستان میں جو ہمارے پروجیکٹ ہیں اس میں ہمارے مساجد بھی ہیں, واش کا پروجیکٹ ہے جس میں آر او پلانٹ ہے, فلٹریشن پلانٹ ہے, ہینڈ پمپ ہے, میرا روزگار سکیم ہے جس میں ہم نے رکشے بھی تقسیم کیے ہیں, اور یہ فروٹ کے کارٹس بھی ہم نے لاسٹ ایئر تقسیم کیے تھے اراؤنڈ 100 پاکستان میں. جی. جس میں کراچی, لاہور اور اٹک میں کیے تھے. صحیح. اس میں ہم نے ہر کارٹس پہ 10,000 کا فروٹ بھی ڈال کے دیا تھا. اچھا. ہمارے پاس کچھ 600 کے قریب آرفنز ہیں. آرفنز ہمارے کیئر سینٹر بھی ہیں, 2 ہمارے اسکول ہیں, فیوچر اسکول سسٹم لاہور کے اندر. آرفن کو ہم ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, اور آرفن کو منتھلی ہم اس کے اخراجات بھی برداشت. زبردست. اچھا ربنما صاحب, ایک آخری سوال اور پھر اسے ریپ اپ کریں گے. راشن کی تقسیم کا ڈیوریشن کیا ہے؟ مطلب اگر ایک خاندان ایک بیگ لے لیتا ہے, یا ایک گھر کا سربراہ ایک بیگ لے لیتا ہے, تو وہ کتنے دن بعد دوبارہ دوسرا بیگ لے سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر خاندان بڑا ہو اور اس راشن بیگ سے پورا نہیں پڑتا ان کا, تو پھر ایسے سلسلے میں کوئی اسپیشل ریکویسٹ آ سکتی ہے آپ کے پاس؟ جہاں تک ڈیوریشن کی بات ہے تو اس میں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا. ظاہری چیز ہے ہمارا ڈونر جو ہے میکسیمم جو ہے وہ یو کے بیس ہے. ٹھیک ہے. لوکل بھی ڈونر ہمارے ہیں. جی. لیکن وہ سیشن اسپیشلی رمضان میں یا ایمرجنسی میں یا فلڈ میں یا ایکسیپشنز ہیں, سم ٹائم ڈسٹریبیوشن ہماری ہوتی ہے. جی. اس کا ایک سٹینڈرڈ ہم بیگ بناتے ہیں آلموسٹ مہینے کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو پورا مہینہ چل سکے. مہینہ جو چل سکے. جو ایوریج جو ہمارے پاکستان میں فیملی سٹرکچر ہے, جو ہمارے فیملی ممبر ہیں, وہ 6 سے 7 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جو سروے ہے. جی. تو اس کا جو آٹا ہم 20 کلو لے لیتے ہیں, باقی چیزیں اسی حساب سے اس کے کنٹینٹس ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ مہینہ جو ہے اس کا آسانی سے گزر جائے. ٹھیک ہے. ہاں جی. صحیح. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ربنما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک کا جو یہ دوسرا عشرہ ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اس عشرے کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, اس پر بات کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ
बाइस मगफरत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। बैक आफ्टर द ब्रेक कीप आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और मैं हूं हुमैर अनवर। और जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये शर्फ बख्शा, ये हैसियत बख्शी कि हम इस अशरे की जो इबादत हैं उसका सिलसिला भी जारी कर सकें। बहरहाल जी, दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है और अल्लाह पाक जो है वो मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देते हैं, अपनी तजल्लियात के दरवाज़े खोल देते हैं। ऐसे में हम किस तरह मुस्तफ़ीद हों इस सारी सूरत हाल में, और फिर अल्लाह ताला की जो तजल्लियात हैं उनसे किस तरह फ़ायदा हासिल किया जाए। ख़ास तौर पर जो मौका हमें फ़राहम किया जाता है कि अपनी मग़फ़िरत करा ली जाए, तौबा कर ली जाए, इस सारे सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है आज डॉक्टर औरंगज़ेब साहब ने। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब, मग़फ़िरत का ये अशरा है और यकीनन अल्लाह पाक ने बहुत क्लियरली बता दिया, 3 अशरों में डिवाइड कर दिया इस खूबसूरत महीने को। इस अशरे के हवाले से क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप साथियों को क्या मौका दिया यहाँ आने का। अल्लाह ताला आप लोग को जज़ा खैर दे, आमीन। और इस प्रोग्राम को उम्मत की इस्लाह का ज़रिया बनाए। बेशक बेशक, आमीन। एक ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ मामला कि इतना ज़्यादा हम रमज़ान मुक़द्दस के इस अमर को बयान करते हैं कि पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से खुलासी, लेकिन वो जो रोज़ाना रमज़ान के अलावा अल्लाह का मामला है उसको अगर हम सामने रखें तो हमें पता चले ये सिर्फ रमज़ान में नहीं है, ये 12 महीने का सिलसिला। जैसे वो मशहूर मक़ूला है ना कि बराए कदरदान हर शब शब कदर अस्त। हर रात अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया में आकर ऐलान फरमाते हैं, है कोई बख्शिश का तालिब? क्या बात, बख्शिश करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या बात, कोई साहिल तो बने, कोई मांगे तो सही। अक्सर मैं देखता हूँ कि रमज़ान के महीने को इस तरह से लोग समझते हैं कि बस ये निकल गया फिर हमारे बख्शिश का इम्कान ही नहीं। अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नम से खुलासी वो हमा वक्त हर लम्हे हर घड़ी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करता रहता है। अगर कोई सिद्क़ दिल के साथ अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का आज़म कर ले, बस ये मकसूद है रमज़ान का। ठीक है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार हो जाओ। तौबा कोई ऐसा काम नहीं जो 1 सेकंड में हमने तौबा किया और हो गया। जी जी, ये लाइफ टाइम एक रेवोल्यूशन है, एक अमल है जो कि जारी रहता है, जारी रहना। और ये कोई नहीं है कि 100% हम हमेशा उसी लाइन पर रहेंगे, बल्कि ऊपर नीचे होते रहेंगे। हम इंसान हैं, खताकार हैं, लेकिन हमें पूरी कोशिश करना है जहाँ थोड़े से इधर उधर फ़ौरन आ जाए। अब रमज़ान के महीने में मग़फ़िरत और आम दिनों में इसमें क्या फ़र्क है? जी, ये सवाल ज़हन में आएगा। ठीक है, क्योंकि मग़फ़िरत तो पूरे साल है, तो रमज़ान में स्पेशली क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलाम वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें बताने वाले पैगम्बर हैं। बेशक आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रोज़ा रख कर नफ्स कमज़ोर हो गया जी, और शयातीन, सरकश शयातीन को बंद कर दिया गया, अब भी अगर तौबा नहीं करोगे तो और कब करोगे? इनर्शिया होता है, जमूद होता है। एक शख्स मुसलसल एक गुनाह के माहौल में या रूटीन में लगा हुआ है, आप जानते हैं कि वो अपने रूटीन को डिस्टर्ब करने में उसे ज़रा मुशक्क़त फील होती है। इनर्शिया है ना, एक जमूद है, तो उसे इनिशिएट करने के लिए, इब्तिदाई के लिए ना कुछ एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो अल्लाह ताला रमज़ान में देते हैं। क्या बात है, वो इन्वायरमेंट देते हैं कि इनिशिएट कर लो। और हदीस का मफहूम है कि जिसने रमज़ान सही गुजारी, अल्लाह ताला बाकी साल को भी उसी तरह करने में मदद फरमाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस बहुत खूबसूरत आपने बातें बताई, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस अशरे की फजीलत बयान की गई है, मग़फ़िरत का अशरा है, ख़ास तौर पर अल्लाह पाक ने ओपनली बता दिया कि जी ये जो 10 दिन है इसमें आप अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे और ख़ास तौर पर अपनी जो आखिरत है उसे भी संभालें। अब इस अशरे में कोई ख़ास इबादत का सिलसिला है कि जिसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, इबादत मकसूद रमज़ान नहीं है, ठीक है, असल है गुनाहों को छोड़ना जी। उसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव चीज़ वो इबादत है। बिल्कुल, मकसूद इबादत नहीं है, मकसूद गुनाहों का छोड़ना है। सही। तो इस मकसद के लिए सबसे बेहतरीन, देखिए एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि
ہر انسان کا اپنا نیچر ہوتا ہے. جی بالکل. آپ نے جتنے علماء کرام کو بلوایا ہوگا وہ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اس مختلف رائے رکھتے ہیں. ہر انسان الگ الگ ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت دے کر بنایا ہے. تو بعض اگریسو ہوتے ہیں, بعض ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں, بعض محتاط ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے کوئی ایک رول نہیں ہے. ہر ایک اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بتاتا رہتا ہے, گائیڈ کرتا رہتا ہے. جہاں تک میری رائے ہے, جہاں تک میں سمجھا ہوں, وہ ایک ایسی بات جو سب کے لیے مشترک ہے وہ سوچ بچار ہے. اپنے مائنڈ کے, اپنے عقل کے ذریعے سے سوچے کہ میں کس کا بندہ ہوں, زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اپنے مائنڈ کو ان پٹ کرنے کے لیے ایک فلٹر لگا لے کہ مجھے نفسانی خواہشات کو اس میں نہیں ڈالنا تاکہ رزلٹ میرے پاس وہ آئے. مجھے وہی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک اصول دماغ میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے. جتنا سوچے گا, پلاننگ کرے گا, اتنا ہی زیادہ وہ رمضان کے اہداف کو حاصل کر سکے گا. یعنی پلاننگ اور سوچ بچار. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جنہیں ہمیں ایز سوشل ایلیمنٹ یعنی سوشل ہیومن بینگ انسانیت کے لیے اس عشرے میں بڑھا دینی چاہیے, اور خاص طور پر کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن سے دور رہنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. دیکھیے, جب ایک موٹیویشن لیکچر کے سے میں فارغ ہوا تو ایک نوجوان نے, حالانکہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی, قرآن و سنت کی روشنی میں جو مطالعہ کر کے ہم بیان کرتے ہیں, اس نوجوان نے کہا مولوی صاحب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ میری بخشش ہونی ہے نہیں ہونی. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میں لوگوں کو معاف نہیں کروں گا تو اللہ مجھے نہیں بخشیں گے. کئی لوگ ہیں میرے دل میں کہ میں قیامت میں ان کے گربان پکڑنے کا عزم کر چکا ہوں, لیکن آپ کے بیان سے میں سمجھا ہوں کہ جب تک میں ان کو معاف نہیں کروں گا اللہ معاف نہیں. تو ڈیفینیٹلی سوشلی ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے دل سے. اور معاف کرنے کا مطلب پھر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس پیچھے والے فائل کو نہیں کھولنا چاہیے. معاف اس کو کہتے ہیں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم سوشلی بھی ڈیولپ کریں گے, اسپریچولی بھی کریں گے, اور اللہ کی قربت اور رمضان کے اہداف تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور اہم مدعا ہے جو کہ ڈسکس کرنا چاہوں گا, صبر اور شکر. ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان, اللہ نے ہمیں خاص تحفے میں اسلام پیش کیا, ہم ماشاء اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن صبر اور شکر جو کہ اللہ پاک بار بار تلقین کرتے ہیں کہ صبر کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری ذات سے اور پرسنالٹی سے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر سے کہوں گا بہت اچھا سوال, ماشاءاللہ. بہت شکریہ. دیکھیے, صبر اور شکر اسی طرح جتنے اور امور ہیں, کینہ, بغض وغیرہ, ہمیں بنیادی طور پر ان کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے. صبر کیا ہے؟ کوئی مجھے مارے میں خاموش رہوں, یہ صبر ہے؟ صبر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر انتقام لیے بغیر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کا نام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, اور صبر ضروری نہیں کہ مصائب پر ہی ہو, نیک اعمال پر بھی استقامت کو صبر کہتے ہیں, گناہ کے چھوڑنے کی کوشش کو بھی صبر کہتے ہیں. صبر ایک وسیع مفہوم ہے. تو اس کا جو فائنلی اگر لوگوں سے سوشلی اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ مفہوم بنتا ہے کہ انتقام لیے بغیر, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو ابھی تو فی الحال میں کمزور ہوں, وقت آئے گا, اس کو صبر نہیں بولتے. اچھا, یہ برداشت کرنا, برداشت نہیں. ہمیں شریعت کہتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کے ذریعے, یعنی جو میرے ساتھ برا ہوا جس کا اللہ آخرت میں یا دنیا میں اچھا بدلہ. سبحان اللہ. دوسرا شکر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا, یہ شکر ہے. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کفران نعمت یا ناشکری جس کو کہتے ہیں. تو پہلی بات کو ذرا میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے, مال دیا ہے, تو اسے غربا, فقراء, مساکین یا اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس طرح صرف کر دیا جائے. اور دوسرا علم دیا ہے تو لوگوں کو اسے مستفید کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے کسی بھی ڈومین میں, اس پہ اس کو صرف کر کے آپ اس کا شکر ادا کریں گے. صرف شکر ہے اس سے نہیں ہوتا. اس طرح. اور ناشکری کا جو سب سے بیسٹ بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ فضل کو جب انسان اپنا حق سمجھتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے. صحیح. اب آپ اندازہ لگائیں, فضل بالکل اسی کا فضل ہے سب کچھ. بے شک. حق تو ہمارا کچھ نہیں. جب ہم اس کے فضل کو حق سمجھنے لگتے ہیں تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو شکر گزاری کے حوالے سے میں نے کہا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اسی طرح استعمال کرنا جیسے اللہ چاہتے ہیں, یہ شکر ہے. اور آخرت کے دنیا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ ہر مصائب پر میں اجر دوں گا, اس کا یقین رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا, اس کے جذبے کو ہی ختم کر دینا انتقام لینے کے, اس کو کہتے ہیں صبر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران پہلے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ غصہ کنٹرول رکھیں, جذبات پر کنٹرول رکھیں, برداشت کو
وہ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ڈاؤن دا لین اگر ہم 15ویں رمضان کے بعد دیکھیں تو سڑک پر محلوں میں اس طرح کے واقعات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ عدم برداشت بہت بڑھ جاتا ہے, لڑائی جھگڑے بہت سامنے آتے ہیں. اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ دیکھیں یہ پریکٹس مانگتا ہے جی. ایسا شریعت نے کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ نے ایک دم کیا یا ایک وظیفہ پڑھ لیا اب صحیح ہو گئے. پریکٹیکل ریلیجن ہے ہمارا. بالکل, ہمیں قربانی دینی پڑے گی, ٹریننگ کرنا پڑے گا, اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح کرنے کی مسلسل کوشش کرنی ہوگی. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ ایسے وظیفہ بتا دیں, ایسا دم بتا دیں کہ ہم دم زمادم دم ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. دیکھیں ایک آپ یہاں تک پہنچے, آپ نے ویری فرسٹ ڈے تو اس طرح کی کمپیئرنگ نہیں کی ہوگی, آپ گھبرائے ہوئے ہوں گے, بالکل ایسے آپ پریکٹس کر کے کبھی گرے ہوں گے, کبھی ناکام ہوئے ہوں گے, آہستہ آہستہ جا کے سیم اسی طرح زندگی میں. نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے کہ ایک ہی دن میں آپ اتنے ٹالرنس آ جائے, اتنا برداشت آ جائے, ایسا نہیں, آہستہ آہستہ. اور پھر اس آہستگی یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر نیک عمل کے ابتدا میں مشکلات ہوتی ہیں. جی اور اسپیشلی شریعت کی بات کروں کہ کوئی بھی آپ انیشیٹ اقدام کریں گے نا, آپ کو پہلے سے زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جب دین کی طرف آئیں گے سکون, نہیں, بلکہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا بات. تو اگر کوئی انٹرنلی وہی ایک ریولیوشن ہوتا ہے نا کہ میں نے صحیح ہونا ہے, جب آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں گے, غلطیاں تو کریں گے لیکن اپنے ٹارگٹ کی طرف ضرور پہنچیں گے. لیکن جب انٹرنلی آپ سیٹسفائی نہیں ہے کہ مجھے صحیح ہونا ہے, تو آپ اوپر سے کچھ بھی کر لیں, کچھ نہیں ہونے کا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے انٹرنلی کہا, ہم اکثر سوچتے ہیں دماغ میں کہ کبھی برائی کرنے سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے, کوئی برا عمل کرنے سے پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط عمل ہے, اللہ پاک نے منع فرمایا ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی, پھر بھی ہم کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ پاک معاف کریں گے. ایسی سوچ کے بارے میں کیا کہیں گے, کس طرح اس سوچ کو بہتر بنایا جائے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے یہ جو خواہشات ہیں نا, سوچ, ٹھیک ہے, اس کو پہچانے خواہشات کو, اور موت کے بعد کے نتائج کو دیکھتے ہوئے عمل کرے. اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے, وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ, اور کہے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اس کو تو بے وقوف کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ پر جسارت کرے, اسے آپ علیہ السلام نے بے وقوفی سے تعبیر کیا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت بات. میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا, قطع تعلق. اب رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں جس میں بات چیت کرنا بند ہو جاتے ہیں آپس میں. ایسے میں اگر کوئی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے تو اس طرح جو باقی لوگ ہیں ان کے رشتہ دار, وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو ظاہر شخص اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت زبردست اور بہترین طرف آپ نے توجہ دلائی. بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو قطع تعلق ہے معمولی بات نہیں, یہ بہت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر میں کوئی شخص سجدہ ریز ہو کر بھی بخشش کا طالب ہونا, اللہ معاف نہیں فرماتے. جب تک ہم مخلوق کو معاف نہیں کرتے, جیسے میں نے عرض کیا پہلے, تب تک اللہ بھی ہمیں نہیں معاف کریں گے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی قطع تعلق کر لے تو یہ جو پیر اور جمعرات کو اعمال اوپر پیش ہوتے ہیں وہ معلق ہو جاتے ہیں, وہ نہیں جاتے. ایصال, اگر اس حالت میں دنیا سے چلے گئے, ایصال ثواب سب معلق ہے. اچھا, اب آپ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے. بہت خطرناک بات. ہم روزے رکھ رہے ہیں اور ہم امیدوار ہیں کہ اس کی بخشش کے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے طفیل ہمیں کچھ دیں گے. ایک فرض ایک مسلمان سے بھی اگر قطع تعلق کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے قطع, یعنی اللہ کی رحمت سے, یہ ہم اس سے نہیں ناراض ہو رہے, قطع اس سے نہیں کر رہے, اللہ کی رحمت سے کر رہے ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ جب رشتے ناتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میری کیا اوقات ہے, میرا کیا لیول ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رشتے کو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. تو قطع تعلق ہم انسان سے نہیں اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں دراصل. تو اگر اللہ کی رحمت سے قطع ہو گئے تو نہ روزے کام آئیں گے, نہ نمازیں, نہ تہجد, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور آپ علیہ السلام کے صحیح فرمان کے مطابق اس کے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی قطع تعلق کرنے والے. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع تعلق سے ہی میں ریلیٹ کروں گا. قطع تعلق جس نے انیشیٹ کیا, جس شخص نے, اور پھر اگلے شخص نے جس نے جواب دیا, اور پھر اس نے بھی اس چیز کو لے کر بہت سیریس انداز سے پیچھے ہٹ گیا, اس شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کس طرح اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور جو دوسرا شخص ہے جس نے, ظاہر ہے لڑائی جھگڑا ہے نا, ڈسپیوٹ ہے, دونوں پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے دیکھیں بحیثیت مسلمان؟ بہت بہتر. انسان کمزور ہے, ٹھیک ہے, جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے,
ہم سب اسی طرح ایموشنلی ذرا سا اس کا ایک پیریڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے, وہ آپ بھی جانتے ہیں کتنے دن ہیں, 3 دن. صحیح. آپ 3 دن تک ایموشنلی ڈسٹرب رہ سکتے ہیں, لیکن 3 دن کے بعد اس کو شریعت ایکسیپٹ نہیں کرے گی یہ عذر کہ بھی میں غصے میں تھا, نہیں. دونوں طرف سے اچھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص پہل کر لے سارا ثواب اس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. اور پھر اس میں پہل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگلا بھی راضی ہو جائے. مثلا میں اگر کوئی ناراض ہے مجھ سے, میں پہل کرتا ہوں, میں جا کے سلام دیتا ہوں, اس نے منہ دوسری طرف کر کے جواب بھی نہ دیا, میں نے کر لیا, میں آزاد ہو گیا. میں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی, چاہے فون کے ذریعے سے کروں یا فزیکلی جا کر مل کے کروں, میں مجھ پر لازم ہے اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں. اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے پہل کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کرتے ہیں, اور جو معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی معاف نہیں کرتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال میں کروں گا, پھر سے ہم بات کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو خوش وقت کی کمی ہے. مغفرت کا عشرہ جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور ظاہر ہے اللہ پاک اپنی تجلیات کے دروازے کھول دیتے ہیں, بہت آسانی فرما دیتے ہیں انسانیت کے لیے, کہ مسلمان کے لیے کہ وہ آئے, رجوع کرے اللہ سے اور پھر اس طرح مغفرت کرے. اب ایسے میں اللہ پاک جو ہے وہ اس عشرے کو جو شخص اگر نہیں حاصل کر پاتا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا اللہ کی طرف سے احکامات ہیں یا پھر کس طرح کی سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں؟ جزاک اللہ. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ایک سمبل بتا دوں کہ مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں سب کے لیے محبت آ جائے. اچھا, یہ بڑی نشانی ہے. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی, بہت بہت پیاری بات. آپ کو ہر ایک سے پیار ہونے لگے, آپ ہر ایک کو سینے سے لگا کر اسے معاف کرنے کو, اور ہر انسان انٹرنلی ایک فیل کرتا ہے کہ میری واقعی ایسی, یعنی بہت ہمبل نیچر ہو جاتا ہے. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا, جیسے آپ نے یہ کہ نا مغفرت کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, اس کے بعد بھی ایک چیز ہے, وہ عید کی نماز میں جو اعلیٰ فرشتہ اعلان کرتا ہے جاؤ سب کی بخشش کر دی گئی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا لوگ گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کوئی دشمن بھی ہوتا ہے نا بندہ اس دن سب سے ملتا ہے, وہ قدرتی دل میں آ جاتی ہے, وہ بات ہے, وہ علامت ہے کہ اللہ نے بخشش کی ہے, اس کو ہم فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال کیا تھا آپ کا, کہ اگر کوئی نہ کر سکے, تو مایوسی ایسی چیز ہے کہ جو کفر ہے اسلام میں, بے شک, ٹھیک ہے, ابھی نہیں پھر کبھی. لیکن میں نے یہی کہا کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں, مغفرت کے بند نہیں ہیں, لیکن یہ اسپیشل ایک ماحول بنا کر اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ یہ سارے آفر کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لے تو فبیہا, نہ اٹھا سکے تو مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, گناہ بھی چلیں گے, اللہ کی رحمت بھی, ہم نے لڑتے رہنا ہے, آخری سانس تک ہم نے لڑتے رہنا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں دیجیے اجازت جی, کل ملاقات ہوگی آپ سے صبح 8 بجے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.